کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرا نام محمد غفران رضا ہے، میں فیصل آباد سے آیا ہوں۔ یا سیدی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی کے لیے رقم رکھی ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ رہنمائی فرما دیں۔ جی ہاں، اگر شرائط پائے جائیں گے، نصاب اگر پورا ہو گیا تو اب جو ہے وہ اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، نماز کے دوران کف ہاف کلائی تک فولڈ تھے، ایک رکعت پڑھنے کے بعد سیدھے کیے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اگر اس کو اس طرح سیدھا کیا کہ عمل قلیل کے ذریعے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر عمل کثیر کے ذریعے کہ یعنی اس طرح عمل کثیر یہ کہ جو دور سے دیکھ رہا ہے اس کو یہ لگے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، اب یہ ہوا عمل کثیر، تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ کہ یہ ہاف کیا تھا یا ہاف کے اندر، اگر ہاف سے ذرا اوپر ہو گیا نا تو پھر تو یہ کہ وہ نماز چونکہ اس کی مکروہ تحریمی ہو چکی تھی تو لہٰذا اب یہ نماز لوٹانی ہوگی واجب کی نیت سے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، اگر ہاتھ پر کہیں سے کٹ لگ جائے تو اس صورت میں کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض دفعہ خون نکلتا بھی ہے، بعض دفعہ نہیں نکلتا، صرف رگڑ لگتی ہے، کیا حکم ہوگا؟ ہاتھ پر کٹ لگا یا سوئی کی نوک لگی، اب اس میں یہ کہ خون اتنا نکلا کہ جو بہنے کے قابل ہے، یعنی اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بہہ سکتا ہے، تو اب جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خالی چمکا تو اب جو ہے وہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، بہنے کے قابل ہے اور اس کو جو وہ پونچھ لیا، روئی سے صاف کر لیا یا کسی اور چیز سے صاف کر لیا، پھر یہ نکلا، اگرچہ کہ تھا یہ بہنے کے قابل مگر جتنی بار یہ صاف کیا تو لہٰذا یہ وضو اس سے ٹوٹ جائے گا، چونکہ اصل اعتبار ہے کہ اتنا نکلا کہ اس میں بہنے کی صلاحیت ہو، اور وہ کہا جاتا ہے ایک قطرے میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اور یہ وضو بھی توڑے گا اور ناپاک بھی ہے۔ علی صدیق سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کے پاس کسی دوسرے کی بیٹی کا جہیز کا سامان بطور امانت رکھا ہوا ہے تو کیا اس پر اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ اور اگر جس نے رکھوایا ہوا ہے کیا اس پر اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے؟ ظاہر ہے جس کا سامان ہے وہی زکوٰۃ ادا کرے گا، اب ان کے بعد تو چونکہ بطور امانت ہے۔ یہ بتا دیں کہ کون سے سامان پر، یعنی ایک تو جہیز میں تو بہت سارا سامان ہوتا ہے نا، تو سونا چاندی کرنسی وغیرہ اگر ہوگی تو ہی زکوٰۃ ہوگی یا دیگر سامان پر بھی ہوگی؟ نہیں، صرف جو کرنسی ہے نا، سونا چاندی اور کرنسی، اب چاہے کرنسی کسی بھی ملک کی ہو تو ان پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ جو دیگر جو چیزیں برتن وغیرہ استری وغیرہ جو بھی ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، کہہ رہے ہیں کیا والدین پر اگر زکوٰۃ فرض ہے کیا ان کی طرف سے اولاد زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے ان کو بتائے بغیر؟ نہیں، والدین نے اگر اجازت دی یا یہ ہے کہ اولاد نے اجازت لی اور والدین نے اوکے کر دیا تب جو ہے وہ زکوٰۃ وہ ادا کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں ہوگی۔ ہاں، یا یہ کہ وہ کرتا رہتا ہو اور ان کو معلوم ہے کہ ہاں بھائی ہر سال جو ہے نا وہ ہماری اولاد جو ہے ہماری زکوٰۃ ادا کر دیتی ہے، ہماری اولاد اتنی سعادت مند ہے، تو یہ تو بہت ثواب کا بھی کام ہے۔ جیسے بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ جو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ سالانہ جو ہے نا فطرہ ادا کر دیتے ہیں، تو ایک طرح سے یہ دلالتاً ایک اجازت ہوتی ہے، ایک روٹین ایک چل رہی ہوتی ہے۔ محمد شعیب اتاری، پنجاب گجرات سے۔ میرا سوال ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے وقت اور وظیفہ پڑھتے وقت اور قرآن پڑھتے وقت نیند آ جاتی ہے، اس کے بارے میں کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ اس کا حل تو یہ ہے کہ نیند پوری کی جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کا علاج کیا جائے، اور یہ کہ نماز سے کی نیند آتی ہے، اگر بیان وغیرہ سن رہے ہوں یا کوئی وظیفہ اگر پڑھ رہے ہوں تو جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح بیٹھنے سے جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم نیند نہیں آئے گی۔ نیند اگر آئے گی بھی تو انشاءاللہ الکریم کنٹرول ہو جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور حیت میں بیٹھیں گے تو پھر نیند آنے کا چانس ہے۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، کیا اذان ہوتے ہی عورتیں نماز ادا کر سکتی ہیں یا انہیں
مردوں کی جماعت کا انتظار کرنا ہوگا، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاکم۔ عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ مسجد میں جب مردوں کی جماعت ہو جائے تب وہ اپنی نماز پڑھیں 4 نمازوں میں، اور فجر میں یہ ہے کہ وہ جیسے اذان ہو، جیسے وقت شروع ہو تو یہ نماز ادا کر لیں۔ بقیہ 4 میں یہی ہے کہ مسجد میں جب جماعت ہو جائے تب وہ نماز پڑھیں۔ SMS کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا کب جائز اور کب ناجائز ہے؟ اور دنیاوی پریشانی ہے، بیماری ہے، مصیبتیں ہیں، بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے یا اور کوئی سی پریشانی، تو اب ایسی صورت میں موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر گناہ بڑھنے کا اندیشہ ہے تو گناہوں کی وجہ سے اگر وہ خوف خدا کی وجہ سے اگر وہ تمنا کرتا ہے تو اب یہ جائز ہے۔ بہتر یہی کہا گیا کہ یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ اچھا، اسی طرح جو کاملین سے ملاقات ہے، صالحین سے، نیک لوگوں سے ملاقات کی بنیاد پر تمنا کرنا، جیسے یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا۔ تو اب اس تمنا میں وہ اگر دعا کرتا ہے تو پھر یہ دعا جائز ہوگی۔ SMS کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں گزشتہ دنوں میں عمرے پر گیا، وہاں میں نے ایک رات میں لگاتار کئی طواف کیے، لیکن ہر ایک کے بعد نماز طواف ادا کرنے کے بجائے آخر میں ہر طواف کی الگ الگ دو رکعتیں ادا کر لیں۔ یہ رہنمائی ارشاد فرما دیں کہ میرا یوں نماز طواف ادا کیے بغیر لگاتار کئی طواف ادا کرنا کیسا تھا، اور وہ طواف درست ہوئے یا نہیں؟ اصل میں اس میں یہ کہ طواف کے بعد جو ہے نا فوری جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو نفلیں جو کہ واجب ہیں یہ ادا کر لینے چاہیے۔ البتہ جو انہوں نے کیا تو یہ کہ طواف تو ہو گیا مگر یہ کہ خلاف سنت ہوا، اور بعد میں جو انہوں نے ادا کر لیا نوافل، خلاف سنت ہوا۔ اگر مکروہ وقت تھا کہ جس میں جو ہے وہ سجدہ منع ہے، اب اگر ایسے وقت میں جو ہے وہ انہوں نے نفل نہیں پڑھے اور دوسرا طواف کر لیا تو اب جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اب تو چونکہ لازم تھا کہ وہ ابھی جو ہے وہ نفل ادا نہ کریں، سجدہ نہ کریں۔ میرا نام محمد عرفان اطاری ہے، میں ٹنڈو آدم سے آیا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ مردوں کے لیے ہاتھوں پر اور پاؤں پر مہندی لگانا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ نہیں، مردوں کو جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں پہ مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ میرا نام غلام محمد مرزا جوید ہے، میں لاہور سے آیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر باہر کے خیالات آنے سے نماز ہو جائے کہ نہیں ہوگی؟ نہیں، نماز ہو جائے گی، البتہ ذرا ہم اپنے کو خیال پروف تو نہیں کر سکتے، البتہ یہ کہ ہم جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب جو قراءت کر رہے ہیں وہ ہم بالکل توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ وہ مغرب اور عشاء میں یہ ہو سکتا ہے، فجر میں ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ ظہر اثر میں یہ ہو سکتا ہے کہ بندے کا بس خیال یہی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اپنا جو ہے نا وہ دماغ کہیں اور نہیں جانا چاہیے۔ بالفرض اب اگر دماغ کہیں چلا گیا، باہر کے خیالات آ گئے، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ میرا سوال عرض ہے کہ عورت کا شوہر انتقال کر جائے، اس کا سسر اس کے لیے محرم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جی ہاں، وہ تو ہمیشہ کے لیے جو وہ محرم رہے گا۔ منیب اتاری سیالکوٹ سے، آیت نام کا معنی کیا ہے اور کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ آیت کا معنی ہے نشانی، اور یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، منع ہے، یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نام رکھنے چاہیے وہ تو جو صحابہ کرام اور جو صحابیات کے نام ہے، بزرگان دین کے جو نام ہے ان پر رکھنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے نام رکھنے چاہیے کہ ان ناموں سے جو ہے وہ برکت بھی حاصل ہوگی۔ ورنہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یونیک نام رکھے جاتے ہیں، تو بعض اوقات تو مجھے کوئی کہتا ہے تو میں پھر کہتا ہوں کہ پھر یونیک نام ہی رکھ لیں، کہ یہ بھی ابھی تک کسی کا سنا نہیں کہ کسی نے اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام یونیک رکھا ہو۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف کھولتے ہیں اور جو پہلا حرف، جو پہلا لفظ جو ہے نا وہ نظر آ جائے تو اس پر وہ نام رکھتے ہیں۔ تو اس کا تو ہمارے مفتی حسن صاحب کا ایک ہے تجربہ۔ ایسے تو بہت سارے آتے ہی ہیں۔ خناس کسی نے اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا، وہ صرف اس نے سورہ الناس کے اندر پڑھا تھا تو اس کو یہ منفرد نام رکھا تو اس نے رکھ لیا۔ ویسے اور بھی بہت سارے نام جو ہیں وہ لوگ رکھ لیتے ہیں، جو بعض اوقات تو معنی اس سے کچھ ہو جاتے ہیں، قرآن کے لفظ بھی بدل جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔
सवाल ये था कि क्या भाई भाई को ज़कात दे सकता है? अगर गैर हाशमी भाई अगर हाशमी नहीं है, सैयद नहीं है, तो ज़कात दे सकता है, और शरई फ़कीर हो तो। मेरा नाम अली असगर है, मैं कराची से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि शोहर अपनी बीवी को, भाई अपनी बहन को, देवर अपनी भाभी को ज़कात दे सकता है कि नहीं? शोहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। इसके अलावा जो है वो देवर भाभी को दे सकता है, भाई अपनी बहन को भी ज़कात दे सकता है, जबकि वो गैर हाशमी हो, गैर सैयद हो और ज़कात के मुस्तहिक भी हों। गुलाम मुर्तज़ा हैं, एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है। ये सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स सफ़र पर रवाना हो रहा है और बस में सवार हो चुका है और कंडीशन ऐसी बन गई है कि नमाज के लिए वो नहीं रुक सकता, तो अब इस सूरत में अगर उसकी नमाज कज़ा हो जाती है तो वो नमाज कसर पड़ेगा या जो कज़ा होगी वो 4 रकत करके की जाएगी? अब देखिए, इसमें एतबार होगा कि इसका नमाज का जो वक्त है वो ख़त्म जब हुआ, अगर वो वक्त ख़त्म हुआ शहर से बाहर, आबादी से बाहर, तो अब जो है ये कसर पड़ेगा, और वक्त जो है वो ख़त्म अगर शहर के अंदर ही हुआ तो अब जो है ये कसर नहीं कज़ा करेगा बल्कि पूरी कज़ा करेगा। जितना उसके लिए मुमकिन होगा अदा करने की तो कोशिश करेगा ना किसी भी तरीके से। हाँ, वो तो सर अदा करने की तो कोशिश करेगा बिल्कुल, बल्कि इसमें होना तो यही चाहिए कि अपने इस्लामी भाई जो भी मदनी काफ़िले वगैरह सफ़र करते हैं, तो खुद मुझे भी तजुर्बा है, हम तो यही करते हैं कि बस में बैठने से पहले टिकट लेते वक्त तय कर लेते हैं भाई नमाज के लिए गाड़ी रुकेगी या नहीं, पूछ लेते हैं, और कहते हैं रुकेगी तो फिर बंदा उसमें बैठे। हम तो यूँ ही करते थे। SMS के ज़रिए नईम अहमद सवाल कर रहे हैं, सैमन शरीफ से इनका ताल्लुक़ है। क्या जिसकी बहुत सारी नमाज़ें कज़ा हो गई हैं तो वो सुन्नत मुअक्कदा की जगह क्या कज़ा नमाज़ें पढ़ सकता है? नहीं, सुन्नत मुअक्कदा की जगह जो वो कज़ा नमाज नहीं पढ़ेगा, वो सुन्नत मुअक्कदा ही पढ़ेगा। मेरा नाम गुफरान है, मैं लाहौर से हूँ। मेरा सवाल ये है कि ज़कात का निसाब कितना हो जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो, रहनुमाई फरमा दें। हाँ, जो इस वक्त जो ज़कात का निसाब है वो है 1,77,000 तकरीबन। जिसके पास ये रकम होगी तो समझे कि वो साहिब निसाब है। अच्छा, ये अर्ज़ करता चलूँ कि हर एक पर ज़कात जो वो रमज़ान में फ़र्ज़ नहीं होती। ये हमारे यहाँ गलतफ़हमी पाई जाती है कि ज़कात जो है वो रमज़ान ही में फ़र्ज़ होती है। ऐसा नहीं है। जिसका साल रमज़ान में पूरा होता है उस पर तो ज़कात रमज़ान में फ़र्ज़ होगी। जिसका साल समझे कि वो शव्वाल में पूरा हुआ तो उसको शव्वाल में, जिसका साल जो है वो रजब में पूरा हो तो उसको रजब में फ़र्ज़ होगी, जिसका साल मुहर्रम में पूरा हुआ तो उसकी मुहर्रम में फ़र्ज़ होगी उस पर। तो हर एक का अलग अलग साल है। अच्छा, दूसरा ये कि ये उस सूरत में 1,77,000 रुपये कि जैसे कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ और चीज़ें हैं, कुछ रकम है, करेंसी वगैरह है, तो अब इन सब की मालियत मिलाकर 1,77,000 रुपये होनी चाहिए, तब ज़कात फ़र्ज़ होगी। ज़कात के निसाब में अगर थोड़ी सी यूँ डिटेल भी हो जाए कि जैसे उसके पास अगर सिर्फ सोना है तो वो कितना होना चाहिए, सिर्फ चांदी है तो वो कितनी होनी चाहिए, बेचने का सामान सिर्फ हो तो कितनी होनी चाहिए, और अगर कंबाइंड है तो फिर वो उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। अगर सिर्फ सोना है तो सिर्फ सोना है और कुछ भी नहीं है तो अब होगा 7.5 तोला सोना हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। और अगर सिर्फ चांदी है और सोना नहीं है तो अब यह है 52.5 तोला चांदी। और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जैसे माल तिजारत भी है, कुछ रकम भी है, सोना भी है, चांदी भी है, तो अब जो है वो जो फ़ीस हमारा जो हमारा रेट चल रहा है बिहालिया वो है तकरीबन 1,77,000 रुपये। 52.5 तोले चांदी के हिसाब से तो ये बनेगा 1,77,000 रुपये। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं मैदान हशर किस सरज़मीन पर कायम किया जाएगा, ये इरशाद फरमा दें। मुल्क शाम। एक और सवाल मौसूल हुआ है SMS के ज़रिए, क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हयात हैं, ज़िंदा हैं? जी हाँ, हज़रत खिज़र अला नबीना अलैहिस्सलाम हयात हैं और अब तक जो है ये मौत के दरवाज़े से नहीं गुज़रे। 4 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हैं जो कि अभी तक जो है वो मौत के दरवाज़े से नहीं गुज़रे, तो उनमें जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी हैं। और वादा इलाही जो वो इनके साथ भी आना है, तो क़यामत से पहले जो है वो ये भी इस दरवाज़े से गुज़रेंगे। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो है वो हर साल हज करते हैं और हज के बाद जो है वो ज़मज़म शरीफ के मकाम पर आकर जो है वो आब ज़मज़म पीते हैं। तो यही जो वो साल भर की इनकी खुराक है। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मेरा सवाल ये है कि जब हम इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या हम अलहम शरीफ पढ़ें या नहीं पढ़ें, इसके बारे में हमें तफसील से बता दें। देखें कि जो इमाम की क़िराअत है वही मुक्तदी की क़िराअत है।
امام نے پڑھ لی تو سمجھے مقتدی نے پڑھ لی، مقتدی کی قرات ہو گئی، تو مقتدی جو وہ قرات نہیں پڑھے گا، اگر یہ پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام تلاوت کرے تو تم خاموش رہو، یعنی خاموشی سے اسے سنو۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میرے پاس لیبر کام کر رہی ہیں، لیبروں کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے یا پہلے اپنے سگے بہن بھائیوں کو دینا صحیح ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہی کہ اگر آپ جو ہے وہ ہاشمی نہیں ہے، غیر ہاشمی ہے، سید نہیں ہے، اور بہن بھائی اگر زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو پہلے جو ہے وہ ان کو دینی پڑے گی زکوٰۃ کے، ان کو دینا جو ہے وہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھوپھی وغیرہ، خالہ وغیرہ، ماموں وغیرہ، چچا وغیرہ، ان کا حق بنے گا۔ یہ کہ لیبر کو بھی اگر کسی نے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر لیبر کو جو بھی زکوٰۃ دی جائے گی وہ تنخواہ کی مد میں نہیں دی جائے گی، بونس کی مد میں نہیں دی جائے گی، یعنی ایک جو آپ نے تنخواہ دینی ہے تو وہ تنخواہ الگ ہے اور یہ زکوٰۃ الگ ہے۔ میرا نام محمد نعمان عطاری ہے، میرا تعلق کشمیر سے ہے۔ میرا پیر صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو اور کیا اس دروازے کے سامنے سے گزر سکتے ہیں جبکہ دروازے کے نیچے سے جگہ خالی ہو؟ جی ہاں، گزر سکتے ہیں۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ توبہ پر استقامت پانے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں توبہ پر استقامت جو ہے وہ ماحول، اس میں جو نا بڑا اثر رکھتا ہے کہ اگر گناہوں بھرا ماحول رہا تو توبہ پر استقامت ملنا مشکل ہے۔ گناہوں بھرا ماحول چھوڑ کر اچھا ماحول اختیار کریں گے تو انشاءاللہ الکریم توبہ پر استقامت ملے گی۔ پھر بھی بتقاضۂ بشریت، چونکہ اچھے ماحول میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں کہ بندہ جن و بتقاضۂ بشریت وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، الانسان مرکب عن الخطاء والنسیان۔ تو اب اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اپنے فضل سے توبہ پر استقامت عطا فرما دے گا۔ سیدھی ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے، کیا ایک سید اپنی زکوٰۃ دوسرے سید کو دے سکتا ہے، اور سید کسے کہتے ہیں؟ نہیں، سید جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ دوسرے سید کو نہیں دے سکتے، اور سید وہی کہ جو امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی ایک کی جو وہ نسل سے ہوں تو وہ سید ہیں۔ اسی طرح جو ہاشمی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جو امام حسن اور امام حسین کے علاوہ سے جو ہیں، اور دوسرے کہ جو عباسی ہیں، آل عقیل آل حارث بھی ہیں۔ صرف جو ہے نا وہ جو ابو لہب تھا جو نا اس کی آل جو ہے وہ بنو ہاشم سے خارج ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ جس کے چاہیں بنو ہاشم میں شامل فرمائے، جسے چاہے اپنے اہل بیت میں شامل فرمائے، اور جسے چاہیں نکال دیں۔ اور ابو لہب کے بارے میں چونکہ وہ ایک ہمیشہ کے لیے جو نا وہ صورت نازل ہو گئی اس کے حوالے سے، جو سورہ تبت یدا، جو کہ کیا کہتے ہیں آخری پارے میں۔ میرا نام عبدالسبحان عطاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم ایک سے زائد 2 یا 3 آیتیں سجدے والے تلاوت کر لیں، یا پھر 2 یا 3 آیتیں ہم سجدے والے سن لیں، تو کیا 2 یا 3 مرتبہ ہم پر سجدہ واجب ہوگا، یا پھر اگر ہم 1 مرتبہ سجدہ کر لیں تو ہمارا یہ 2 اور 3 مرتبہ واجب ادا ہو جائے گا؟ دیکھیں اس میں یہ آیت سجدہ کے حوالے سے، اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ جو ہے نا وہ 3 مرتبہ پڑھی، 10 مرتبہ پڑھی، 12 مرتبہ اس کی تلاوت کی، تو ایک ہی بار سجدہ کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ایک ہی مجلس میں 3 آیت سجدہ پڑھی الگ الگ، تو اب جو ہے وہ 3 سجدے واجب ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ اگر ایک ہی آیت سجدہ جو ہے وہ مختلف مجلسوں میں پڑھی تو اب جو ہے وہ جتنی بار پڑھی اتنی بار سجدہ تلاوت کرنا ہوگا۔ حضور میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال تھا، اگر کسی بندے کو نماز کی دعوت دی جائے، آؤ بھائی نماز پڑھ لیں، تو وہ آگے سے کہے نہیں بھائی ابھی میرا دل نہیں ہے، میں بعد میں پڑھوں گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کا کہا جائے اور وہ آگے سے کہے نہیں بھائی میرا ابھی دل نہیں ہے، آپ جا کے پڑھ لو، میں بعد میں پڑھ لوں گا، تو اس کا کہنا کیسا؟ اس کے بارے میں رہنمائی عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر سامنے والا مسلمان ہے تو ہم جو ہے وہ یہاں یہ گمان تو رکھ سکتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کی کیفیت ایسی، اس کی طبیعت اس کی ایسی ہو کہ اس وقت اس کو خشوع و خضوع نہیں ہوگا، یا یہ بے چینی میں ہوگا،
تو ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ کوئی آزمائش میں ہو تو یہ بعد میں جو ہے نا یہ سکون کے ساتھ یہ پڑھنا چاہتا ہے نماز، بعد میں سکون کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہے، ورنہ چونکہ مسلمان ہے تو وہ کیسے کہہ دے گا کہ میرا دل نہیں ہے ابھی؟ کیسے کہے گا مسلمان ہے؟ کیسے کہے گا کہ میرا دل نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں؟ تو ہم حسن ظن ہی اس کے بارے میں رکھیں گے، پھر بھی اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ تو اس کے لیے وہ دعا کریں گے اور اس سے زیادہ بحث نہیں کریں گے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ اور ہو جائے اور پھر کچھ ایمانیت کے مسائل نہ ہو جائے۔ یہ ڈیجیٹل قرآن پین کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ ڈیجیٹل قرآن پین جس میں پین کو جہاں ٹچ کیا جائے تلاوت کی آواز آتی ہے، تو اگر کسی نے پین آیت سجدہ پر ٹچ کیا اور آیت سجدہ سن لی تو کیا سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا؟ دیکھیں ڈیجیٹل جو قرآن ہے اور اس پہ جو ہے وہ پین ٹچ کیا تو اس پہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو قرات کی جو آواز آتی ہے تو چونکہ یہ ریکارڈ شدہ ہے، ریکارڈڈ ہے یہ، تو اس سے جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ ٹچ کیا اور آیت سجدہ اس نے سنی اور اس کو دوہرا بھی لیا اپنے زبان سے اور اتنی آواز سے دوہرایا کہ خود اس کے کانوں نے سنا، جس کو ہم پڑھنا کہتے ہیں، تو اب جو ہے وہ اس نے پڑھ لیا تو اب جو ہے وہ سجدہ واجب ہو جائے گا، ورنہ خالی سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ میرا نام اللہ ورایا ہے اور میں بلوچستان ضلع نصیر آباد تحصیل تمو منجشوری سے ہوں۔ جب نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کے آگے کچھ بندے بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، نگاہ جو پڑ جائے وہ نماز ٹوٹتی ہے یا رہتی ہے؟ دیکھیں کہ آپ نے نماز شروع کی، اب اگر کوئی آگے آ کر بیٹھ گیا تو اب چونکہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اب وہ ظاہر ہے کہ وہ گناہ گار ہے جو آپ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گیا۔ اب یہ ہے کہ پہلے سے کوئی بندہ آپ کی طرف بیٹھا ہوا تھا، اس رخ پہ بیٹھا ہوا تھا قبلہ شریف کی پیٹھ کر کے اور موبائل میں مصروف تھا، اور اب آپ نے نماز شروع کی تو اب آپ کی غلطی ہے کہ آپ کو اب یہاں نماز شروع نہیں کرنی چاہیے، آپ کو ہٹ کر نماز شروع کرنی چاہیے کیونکہ یہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ موبائل میں نظر پڑنے سے نماز تو نہیں ٹوٹے گی؟ نہیں، موبائل میں نظر پڑنے سے جو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ جامعہ مساجد میں اکثر تعداد ہوتی ہے نماز پڑھنے والوں کی، باہر سے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے نماز پڑھ رہا ہے کوئی اسلامی بھائی یا نہیں، تو وہ آگے سے گزر جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ برائے کرم ارشاد عطا فرمائیے، جزاک اللہ۔ آمین ویاکم۔ دیکھیں ہم نماز ایسی جگہ پڑھیں گے کہ جہاں کسی گزرنے والے کو آزمائش نہ ہو۔ اب بعض اوقات یہ دیکھیں کہ وہ نمازی جو سمجھ رہا تھا بس میں نماز پڑھ لوں، میں جہاں بھی نماز پڑھوں، اور جس نے گزرنا ہے وہ خود ہی احتیاط کر لے گا، تو ایسے میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ بھلائی والا سلوک کریں۔ تو ہمیں ایسی جگہ نماز پڑھنی چاہیے کہ جہاں کوئی اگر گزرنا چاہے تو بآسانی گزر سکے، ورنہ اگر ایسی جگہ نہیں مل رہی تو اب یہ ہے کہ اپنے آگے کوئی ایسی چیز رکھ لیں تاکہ گزرنے والا بآسانی گزر جائیں جو کہ ستھرا بن سکے، ورنہ ہے کہ کسی کونے میں وہ نہ پڑھ لی جائے کہ جہاں خطرہ اندیشہ کم ہو۔ اب یہ ہے کہ آپ کسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اور گزرنے والے کو نہیں پتہ کہ آپ یہاں نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اب گزرنے والا گزر کے اس کو پتہ ہی نہیں یہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔